ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت۔ آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار نشریات۔ آج 29 رمضان ہے اور ممکن ہے کہ آج آخری روزہ ہو، لیکن اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ توفیق دی تو ہو سکتا ہے اگر آج چاند نہ ہوا تو کل 30واں روزہ ہوگا، لیکن اگر یہ آخری روزہ ہے تو پھر ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اسی لیے ہم نے بہت ساری باتیں علماء کرام سے پوچھنی ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں مفتی نور رحمانی صاحب کی طرف کہ اون نقوی صاحب فقہ جعفریہ کے حوالے سے جو فطری کے معاملات بتا رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ احناف کے حوالے سے بھی آپ روشنی فرمائیں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو اصول دین میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، فروحات کے اندر ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ لیونگ اسٹائل دیکھا جائے گا کہ آپ کی کیا لیونگ اسٹائل ہے۔ اگر آپ ماشاءاللہ بہت اپر لیول کے ہیں تو آپ جس طرح اجناس استعمال کرتے ہیں، غذا استعمال کرتے ہیں، آپ فطرہ اس طرح دیں گے۔ پھر آپ پر 125 روپے یا 180 روپے نہیں ہوگا، بلکہ آپ اگر صاحب حیثیت ہیں تو پنیر یا کشمش کے حوالے سے آپ فطرہ دیں گے، جو 2100 اور 3500 تقریباً یہ رقم بنتی ہے ایک آدمی کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تاکہ لوگوں، جب آپ بہت اچھے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہوگی، آپ اسی طرح تاکہ غریب غربا کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے۔ آپ دیکھیں گے آپ کی حیثیت جو ہے وہ کھجور کی حیثیت سے، جو کی ہے، گندم کی ہے، جو آپ جانتے ہیں اس طرح فطرہ دیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے فطرہ نہیں دیا تو حدیث میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جائیں گے۔ جو غلطیاں گستاخیاں ہوتی ہیں یہ فطرہ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ سنت جلیلہ یہ ہے کہ جب آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہوں تو کچھ کھجور وغیرہ وہ استعمال کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور وغیرہ کھا کر پانی پی کے پھر جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے آتے تھے۔ یہی احناف کا ہے کہ آپ ایک راستے سے جائیے اور دوسرے راستے سے آئیے، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد با آواز بلند اللہ کی تسبیح تحلیل بیان کرتے ہوئے وہاں جائیے۔ ہمارے یہاں عند الاحناف یہ ہے کہ ہمارے یہاں جماعت کا تصور فرد واحد نماز عید نہیں پڑھ سکتا۔ نماز عید کے لیے اجتماع ضروری ہے، اور وہاں اجتماعات میں جا کر نماز پڑھے گا اور نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے گا، یہ اس پر لازمی ہے۔ ہاں ایک وہ شخص ہے کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے صاحب نصاب نہیں اور صاحب استطاعت نہیں، اور میں خیال ہے دونوں کے نزدیک یہ ہوگا کہ جب وہ صاحب استطاعت ہیں وہ دل میں کرے کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں تو پھر میں کیسے کروں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، وہ اس کا مکلف نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں صاحب نصاب۔ یہاں ہمیں ایک طریقہ دیکھنا، جس طرح بات غریب و یتیموں کی ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید پڑھ کر آ رہے ہیں تو دیکھا چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے، مدینے کے اندر ہے، میلے کچلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آقا نے اس سے پوچھا، یہ سب کے لیے ایک میسیج ہے کہ نماز عید پڑھ کر جائیں تو ہم کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہیں، یا ہم اپنا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، ہمارا کیلیبر کیا ہے، جو ہمارا کیلیبر ہے ہمارا اسٹیٹس ہے، مگر رحمت للعالمین جن پہ قرآن نازل ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بچے سے ملتے ہیں اس کو سینے سے لگاتے ہیں، گندے کپڑے، آپ اچھے کپڑے پہنے ہو وہ گندے کپڑے پہنا ہو تو گلے ملنے میں عجیب سا معاملہ ہوتا ہے، مگر رحمت للعالمین نے سینے سے لگا لی، بچہ رو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے ماں باپ نہیں۔ حضور نے کہا تم کیا نہیں چاہتے کہ محمد تمہارا باپ بن جائے اور فاطمہ تمہاری بہن بن جائے؟ سبحان اللہ۔ جو بچے سائڈ میں کھڑے ہوئے تھے وہ رونے لگ گئے، کہنے کتنی بڑی قسمت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا کہنے کہ محمد تمہارے باپ بن جائے، فاطمہ تمہاری بہن بن جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک تربیت دی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عید کی خوشی میں ہم سب کو خوش رکھیں، اور جو عید کی خوشی میں خوش رکھتا ہے تو اللہ پھر اسے خوش رکھتے ہیں، اور جو خوشیوں میں خوش نہیں رکھتا نا، جو بندوں کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو پھر خوشی پاس آ کے بھی چلی جاتی ہے۔ عید کا مطلب کیا ہے؟ عادہ یعود، بار بار لوٹ کر آنا۔ تو یہ خوشیاں بار بار جب آئیں گی، آپ جتنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کریں گے۔ خوشی جو ہے نا وہ خوشی دینے سے نہیں ہوتی، جتنا آپ اندر سے خوش ہوں گے، آپ کا انوائرمنٹ ہوگا، ہر چیز کو آپ، ہماری تصور کیا خوشی کا کہ پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، عزت ہوگی، شہرت ہوگی، یہ خوشی ہے۔ ماں باپ یہ خوشی ہے، آپ کے سامنے ہے، بیوی بچے، جو بچے آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ خوشی ہے۔ اللہ نے آپ کو گھر دیا، وہ دیکھیں نا سب چیزیں ان کے پاس موجود ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، مگر جو وہ ترستے ہیں کہ کوئی باپ کہنے والا ہو، کوئی ماں کہنے والی ہو، کوئی وہ کسی کو ابا کہیں۔ اللہ نے آپ کو تمام چیزیں دیکھی ہیں، آپ اسی چیز کو خوشی ادا کریں اور سجدہ شکر ادا کریں تو یہ خوشی اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلا جائے گا۔
جزاک اللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب عید ایک ایسا تہوار ہے کہ جس میں چھوٹا بڑا سب خوش ہو عیدی مانگتے ہیں. جی تو عیدی کے حوالے سے ہمارے دین میں کیا احکامات ہیں؟ سبحان اللہ. دیکھیے عیدی کے حوالے سے اگر میں عرض کروں، جتنی بھی اسلامی عیدیں ہیں، جتنے بھی اسلامی خوشی کے دن ہیں، ان دنوں میں بچوں کو عیدی دینی چاہیے. یہ سنت ہے. اس عید پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو کیسے عیدی دی؟ جس کو سرکار نے سینے سے لگایا ہو. ابھی مولانا فرما رہے تھے، اس سے بڑی عیدی کیا ہوگی؟ بے شک. پھر دونوں شہزادے کہتے ہیں نانا عید ہے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں، ہماری سواری کہاں ہے؟ تو ادھر کپڑوں کی فرمائش ماں سے کی تھی اور سواری کی فرمائش خود نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی. تو ماں نے صرف ایک جملہ کہہ دیا تھا، کیونکہ صدیقہ بی بی ہیں، ایک جملہ کہہ دیا تھا تمہارے کپڑے درزی کے پاس. حالانکہ درزی کو دیے نہیں تھے، لیکن ادھر اللہ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل، اب جبرائیل بن کے نہیں جانا علیہ السلام، بلکہ رضوان جنت بن کے نہیں جانا، بلکہ دروازہ سیدہ پر کہنا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں. آپ بتائیے کتنی بڑی گویا عیدی دی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت حسنین علیہ السلام کو. ایک کا جوڑا ہرے رنگ کا، ایک کا جوڑا لال رنگ کا. ہرا رنگ امام حسن علیہ السلام سے منسوب، لال رنگ امام حسین علیہ السلام سے منسوب. وہ بھی اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس نسبت سے یہ. تو وہ جنت کے کپڑے شہزادوں کے لیے آئے. اور پھر نانا نے فرمایا ایک میرے اس کاندھے پہ آ جاؤ، ایک اس کاندھے پہ آ جاؤ. دونوں شہزادوں کو کاندھوں پر بٹھایا اور اس کے بعد شہزادے عرض کرتے ہیں نانا سواری کی تو مہار بھی ہوتی ہے، تو آپ نے آدھی زلفیں ان کے ہاتھ میں دی، آدھی زلفیں ان کے ہاتھ میں دی. پھر دونوں شہزادے کہتے ہیں کہ نانا سواری تو بولتی بھی ہے. عید کے دن دیکھیں بچوں کو کیسی عیدی دے رہے ہیں نانا. یہ سبق دے رہے ہیں ساری امت کو کہ تمہارے جتنے بھی گرد و پیش کے بچے ہیں، تمہارے اپنے بچے ہیں، تمہارے محلے کے یتیم بچے ہیں، تمہارے تم سے تعلق رکھنے والی بھی مولانا نے بڑی اچھی مثال دی کہ ایک غریب بچہ تھا جس کے کپڑے میلے تھے، لیکن کس طرح سے. تو یہ بتایا کہ عید کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ جب عیدگاہ جا رہے ہیں، جامع مسجد جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، امام بارگاہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے، آپ جب وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو آپ جتنے لوگ مل رہے ہیں ان سے گلے ملیں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے گلے ملیں. ٹھیک ہے یہ کرونا کی وجہ سے تھوڑا سے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک شعر اسی حوالے سے پیش کروں. عید کا ذکر چل رہا ہے تو جو آپ نے امام حسن گود میں اس میں تھوڑی سی بات اور ہے مگر ایک آپ سنیں. آپ کیونکہ اسی بات سے کنٹینیو کیجیے، میں صرف ایک شعر پڑھوں گا. زہرا کا لال حسین، سوہنا لجپال حسین، کیا لکھوں وہ تیرے بچپن کی ادائیں، واللہ پشت نانا پہ نواسے کا سفر ماشاءاللہ. سبحان اللہ. عید کے روز مدینے میں عجب تھا منظر، دیکھ کر اہل مدینہ نے کہا بسم اللہ. سبحان اللہ. ہے یہ سواری کمال، سوار بھی کمال حسین، واہ واہ واہ. زہرا کا لال حسین، سوہنا لجپال حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے ماشاءاللہ کیا سما باندھا ہے کہ آدھی زلفیں امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں، آدھی امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں. فرما رہے ہیں نانا سواری تو بولتی بھی ہے، تو آپ نے اونٹ کی آواز سے ملتی ہوئی آواز نکالی. آپ دیکھیں کیسے درس دے رہے ہیں کہ یہ بچے معصوم ہیں، یہ آپ سے سیکھتے ہیں. یعنی ہمارے آپ کے بچوں کی بات ہے کہ عید کے دن بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے سے قریب کریں. الاف یہ اونٹ کی آواز سے ملتا ہوا جملہ ہے، جس کا مطلب ہے یا اللہ درگزر فرما، یا اللہ معاف فرما. اب بتائیے یا رحمت للعالمین یہ فرمائیں کہ یا اللہ معاف فرما، تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا یا نہیں. یہ دونوں شہزادوں دیکھیے اس میں حکمت ہے. صحابہ میں سے کسی نے عرض کی سرکار کیسی اچھی سواری ہے، تو آپ فرماتے یہ کہو کہ کیسے اچھے سوار ہیں. تو یہ سرکار نے بتایا کہ بچوں کو عید کے دن کیسے خوش کیا جاتا ہے. تو میں بس یہاں آخری جملہ عرض کروں کہ عیدی کیا دی کہ آدھی زلفیں ان کے ہاتھ میں، آدھی زلفیں ان کے ہاتھ میں. یہ بتا دیا
کہ میں اگر رسول ہوں میری رسالت کی باغ ڈور حسنین کے ہاتھ میں ہے، جزاک تمہیں رسالت ملے گی ان کے دروازے سے، جزاک جزاک اللہ کیوں کہ نانا کی تمام تر کردار کے یہ پرتوں ہیں۔ جزاک جزاک اچھا اللہ مفتی صاحب، عید کی اب بات چل رہی ہے اور یہ بات تو شروع سے ہی کہی جاتی ہے ہمیشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، سادگی اپنائی جائے۔ اچھا اب چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب یہی ہر جگہ ٹی وی پر ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ سادگی سے اپنایا جائے، سادگی۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے جناب یہ عید سادگی سے کیسے منائیں؟ جن کے پاس جو صاحب ثروت ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی عید سادگی سے کیسے منائیں؟ تو میرا ایک سوال ان کے لیے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ سب کچھ تھا پھر بھی سادگی سے، تو وہ چیز بتائیے اس دور میں ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کیسے مناتے تھے، تاکہ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ سادگی سے منائیں، ہم کس سادگی سے منائیں؟ تو رسول اللہ کی مثال میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ہے، ان کی حیات طیبہ کی روشنی بتائیے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عید منایا کرتے ہیں۔ دیکھیں عید کا ایک فلسفہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا وہ رب ذوالجلال کی عبادت کی خوشی تشکر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کرم کیا کہ لیلۃ القدر سی رات عطا فرمائی، عشرہ مغفرت، عشرہ رحمت، عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ دیا، اے اللہ تو نے قرآن کو نزول کیا، اے اللہ جبریل امین آتے رہے، تو دعائیں قبول کرتا رہا، اپنی شان کے مطابق پہلے آسمانات پہ نزول فرماتا تھا، رحمت کی نظر ڈالتا تھا، جنت میں ڈال دیا کرتا تھا، ہاتھ بلند ہوتے تھے ابھی دعا زبان لب پر نہیں آتی تھی دل میں ہوتی تھی قبول کیا کر لیا کرتا تھا، ہم خطا پہ خطا کر رہے ہوتے تھے تو عطا پہ عطا کر رہا ہوتا تھا۔ یہ ایک فلسفہ ہے بندے مومن کی عید کا یہ خوشی ہوتا ہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، اے اللہ یہ تیرا قابل۔ اور شکر کسے کہتے ہیں؟ عید کسے کہتے ہیں؟ ہم جس طرح پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ منعم جس نے انعام کیا ہے اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور اس کی تعریف بیان کرنا۔ تو عید کا ایک فلسفہ جو نبی اسلام کیا کرتے تھے، عید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی تھی۔ یہ ضرور دیکھیں، ایک ہوتی ہے خواہش، ایک ہوتی ہے ضرورت۔ اسلام نے کبھی بھی ضرورت کے حوالے سے منع نہیں کیا۔ صحیح۔ خواہشات کو اگر لمیٹیشن رکھتے ہیں تو جائز ہے۔ نئے کپڑے پہننا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن برانڈڈ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہ کیا آتا ہے، ہر چیز میں برانڈڈ آ جاتی ہے، ہر چیز میں دکھاوا آ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ اس چیزوں کی بہت زیادہ کثرت سے فضول خرچی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے مطابق فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے کا تصادم کہاں آتا ہے؟ تصادم جب آتا ہے کہ ہم ہر چیز کو، آپ اچھے کپڑے پہنے، آپ نے یہ باسکٹ پہنی ہے اس لیے کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اور یہ دکھانا کہ میں نے 10,000 روپے کی باسکٹ پہنی ہے اس لیے، تو یہ ذہنت بن جائے گی اور یہ گناہ بن جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کا دل دکھے گا۔ تو عید آپ منائیے جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب دیکھیں سب سے بہتر یہ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ منائیے، بچوں کی تربیت کی، جس طرح حضرت بھی فرما رہے تھے بچوں میں اسلامی فلسفہ، یہ لاک ڈاؤن میں تو آپ بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواسوں کی تربیت کیا کرتے تھے، نبی اسلام ٹائم دیا کرتے تھے۔ آج بڑا مسئلہ کیا فان بھی، ہم ٹائم نہیں دیتے۔ ہمارے پاس یہ ایک بلا ہوتی ہے اور اس بلا کے اندر مستقل اپلیکیشنز ہوتی ہیں، بچے کھینچ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جاؤ اپنی ماں سے پوچھ لو، جاؤ نانی سے پوچھ لو، جاؤ دادی سے پوچھ لو۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جس طرح سے بات ہم لوگ سب میڈیا پہ جو لوگ کر رہے ہیں سارے ساتھی، اس کا صرف لاجک یہی ہوگی جو آپ نے کہی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے منائیں گے جس طرح سے باقاعدہ ایکسٹرا آرڈنری کر کے آپ منائیں گے، تو ہو سکتا ہے جو پچھلے سال منا رہے تھے عید، ان کے بچوں کے دل میں احساس کمتری نہ ہو۔ تو یہ رب ذوالجلال نے پوری دنیا کے اندر ہر ایک کے کھینچا، ہر کوئی اپنی اوقات سے باہر جا رہا تھا، اس پوری دنیا میں مادیت پرستی آ گئی تھی کہ بس جو کچھ ہوں میں ہوں، انا خیر منہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شیطان کا جملہ قرآن کے اندر، انا خیر منہ، سب سے بہتر میں ہوں، جو چیز میری ہے، عزت، شہرت، دولت، نام، کام، میں ہوں، مجھ جیسا ہے کوئی؟ ہم بھی اسی طرف جا رہے تھے، ایک چھوٹا سا نہ نظر آنے وائرس پوری دنیا میں پھینک دیا، دیکھو میں ہوں خالق قادر مطلق، میں جو چاہوں وہ کروں گا، اور میں سب سے بیسٹ پلانر ہوں۔ تو آپ والی بات، لوٹ آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر، زندگی میں بھی نور آ جائے گا، گھر میں بھی نور آ جائے گا، اور قبر میں بھی نور آ جائے گا۔ مفتی صاحب اور علامہ صاحب کی گفتگو سن کر مجھے بڑی خوبصورت سی بات یاد آ گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جنت چاہتے ہو تو لوگوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، آپ کہیں مت جائیے۔
बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। एक अच्छी सी बात के साथ उलमा कराम की तरफ जाएंगे। जो अंदर से मजबूत होते हैं उनके लिए माफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं, मुश्किल तो उनके लिए होती है जो अंदर से खोखले होते हैं, क्योंकि वो बदले की आग में जलते रहते हैं। ज़बरदस्त माशाअल्लाह। जी मुफ्ती साहब, आपसे भी गुफ्तगू हो रही है, अल्लामा साहब आपसे भी। मेरा जो अभी का सवाल है वो ये कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़ों और इबादत को मजदूरी और इसके सिले में बख्शिश अता की, और ईद उल फित्र को उजरत क्यों करार दिया? सुभान अल्लाह। देखिए, हर अमल का एक अजर होता है, जी गुनाह की सज़ा होती है। हम कोई भी अमल करते हैं उसके लिए हम अंदर से ये चाह रहे होते हैं कि भाई इसका हमें बदला मिले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हव्वा के साथ मिलके खाना काबा की बुनियाद रखी थी। जब कोहे सफ़ा पे तशरीफ़ लाए थे तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से कहा कि ये मैं एक नूर का खैमा देख रहा हूँ। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, हाँ ये वो जगह है जहाँ आप अल्लाह के घर की बुनियाद रखेंगे, और इस खैमे से नूर निकल रहा है। जहाँ जहाँ तक उस खैमे के नूर की रोशनी पहुँच रही थी, उस जगह को, जहाँ जहाँ नूर की रोशनी पहुँच रही थी उस जगह को मुताफ कहा जाता है, यानी तवाफ़ की जगह। वहाँ वहाँ तवाफ़ करेंगे लोग क़यामत तक जहाँ वो नूर पहुँचा था। तो जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि ये 4 पत्थर रखें, एक कोहे सफ़ा से लिया था, एक कोहे सीना से लिया था, एक नजफ़ अशरफ से लिया था, और एक जन्नत से आया था जिसे हजर अस्वद कहते हैं। ये चारों पत्थर हज़रत आदम और अम्मा हव्वा ने पथरीली ज़मीन खोद के चारों कोनों पे नस्ब किए। जब चारों कोनों पे नस्ब किए तो देखा कि जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तवाफ़ कर रहे हैं, उसके चक्कर काट रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाएगा। अचानक ये बात उजरत की बात में जहन में आई कि आखिर लोग पूछते हैं कि ये खाने काबा के 7 चक्कर ही को एक तवाफ़ क्यों कहा जाता है? 8 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं? तो इसका जवाब हमने ये पढ़ा किताबों में कि जब जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उन 4 पत्थरों को जिनकी बुनियाद आदम और अम्मा हव्वा ने रख दी थी चक्कर काट रहे थे, 7वां चक्कर मुकम्मल हो रहा था हजर अस्वद पे। उस वक्त जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, जिब्रील क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्या चक्कर काट रहे हो, और ये मुंह में क्या पढ़ रहे हो? तो जनाब जिब्रील अमीन साहब रुके जवाब देने के लिए। जब रुके तो अल्लाह ने फरमाया, बस अब हमेशा 7 चक्कर ही होंगे खाना काबा के, कयामत तक हर आने वाला 7 चक्कर ही काटेगा। ये आप ग्रुप लेके जाते हैं उम्रे के, आपको काम आएगी वहाँ दर्स देने के लिए ये रिवायत कि जनाब रुक गए और कहा क्या पढ़ रहे हो? तुम कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ वो तस्बीह जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बल्कि रमज़ानुल मुबारक का ये आज शायद आखिरी शब हो, इसके लिए ख़ास तौर पे हुजूर पाक का फरमान है कि जो रमज़ान में ख़ास तौर पे ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह एक तस्बीह के बदले में जन्नत में 4 दरख्त उसके नाम के लगवाता है जी। और हर दरख्त के पत्ते क़यामत तक उसके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते हैं। तो ये रात है, अभी जैसे पहले हम जिक्र कर रहे थे मुफ्ती साहब और हम, इस रात में इस तस्बीह को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जन्नत में लग जाएंगे। तो बस उजरत जो है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा मैंने जो ये बुनियाद रखी है पथरीली ज़मीन खोद के, इसकी मुझे उजरत क्या मिलेगी? जनाब जिब्रील अमीन ने अल्लाह से अर्ज़ की, अल्लाह ने फरमाया पूछो आदम क्या चाहता है। तो आज सुनने वालों की खिदमत में बड़ी अहम बात आ गई। हज़रत आदम उस वक्त फरमाएंगे कि अल्लाह ताला से कहो कि इस उजरत के तौर पर मुझसे अल्लाह आज वादा करे कि मेरी औलाद में जो मेरे सरदार नबी और उनकी आले पाक की मोहब्बत दिल में रख के इस घर का तवाफ़ करे, मेरा बेटा, मेरी औलाद, तो मुझसे इस उजरत के तौर पे वादा करके उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या तो बात। उजरत हर चीज़ की है। रमज़ानुल मुबारक की उजरत जो है वो ईद है, और ईद जो है वो सारे सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, ये आपको पूरे रमज़ान में इबादत करने का जो अल्लाह सिला दे रहा है, उजरत दे रहा है, वो नमाज ईद की सूरत में। लिहाजा नमाज ईद पढ़ें और उस उजरत को हासिल करें जो अल्लाह नमाज पूरे माह सियाम की उजरत ईद के दिन देना चाहता है। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। इसी पर रोशनी डाल दीजिए मुफ्ती साहब, क्योंकि शवाल का चाँद, फिर ईद का त्यौहार
یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو ایک طرح سے ہم دوبارہ سے جس کو کہتے ہیں کہ ریکال کرتے ہیں اپنے آپ کو, ہر سال اسی لیے عید کہتے ہیں اس کو, کہ ہمیں کیسے اپنے صحیح راستے پر جانا ہے. تو اسی پر آپ روشنی ڈال دیجیے. بسم اللہ الرحمن. دیکھیں یہ آج کے دن یوم احتساب بھی ہے. اظہار تشکر کے ساتھ نماز عید جب ہم پڑھ رہے ہیں, ادا کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں. سب سے بڑی نعمت تو انسان کی خود اپنی ذات ہے. دیکھنے کی طاقت, بولنے کی طاقت, سننے کی طاقت, چلنے کی طاقت, شعوری حالت. پھر سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ ہمیں تمام امتوں میں امت مصطفیٰ اور تمام نبیوں میں علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عطا کی گئی. تو اس پہ جتنا ہونا چاہیے ہمیں شکر ادا کرتے رہیں, اور شکر قلب سے بھی کرتے رہیں, زبان سے بھی کرتے رہیں, اور ہاتھوں سے بھی کرتے رہیں. اللہ نے ہمیں اجرت دی ہے. اجرت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندہ خاص ہمیں بنایا. اور اللہ نے کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا. ہم عبادت کو بہت چھوٹا سینیریو میں سمجھتے ہیں, جیسے نماز ہو گیا, روزہ, زکوٰۃ, حج. نہیں, ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. میں اگر یہاں دیکھ رہا ہوں سامنے عفان بھائی, ان کو دیکھ کے اس لیے مسکراتا ہوں کہ یہ بندہ مومن ہے, تو میرا مسکرانا عبادت بن جائے گا. ہم جو آتے ہیں, حضرت بیٹھے, میں ان سے کھڑے ہو کے مصافحہ کرتا ہوں, اسے ہم عید میں معانقہ کہتے ہیں. معانقہ جسے کہتے ہیں, ہم ملتے ہیں اللہ کی رضا خاطر, تو جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. عید کے دن اپنی بہن اپنے بھائی کے گھر اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, تو جتنے قدم ہم جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. نیکی کا ایک مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا ہے. تو آج کا انتہائی ایک اہم میسج, جو بھی کام کریں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کریں, اور تیاری کر لیں. جس طرح رمضان المبارک نے اللہ نے ہمیں مہینہ دیا, جس طرح میں بڑی آسان مثال دیتا ہوں, وہ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالتے ہیں نا, چکر لگاتے ہیں, تو چکر لگانے کے بعد جب کپڑا باہر نکلتا ہے تو وہ عملے تطہیر سے نکلتا ہے, وہ صاف ستھرا ہو کے نکلتا ہے. تو 30 دن کے روزوں کا ایک چکر ہوتا ہے, اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, نبی کا درود ہوتا ہے, استغفار ہوتی ہیں, سب لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں, جب بندہ توبہ ہوتی ہیں, جب بندہ باہر نکلتا ہے تو گناہوں سے صاف ستھرا ہو کے نکلتا ہے. اللہ نے نچوڑ کے آتا ہے, پاک اور صاف ہو کے نکلتا ہے. اب اللہ نے پاک صاف کر دیا نا, اب بندہ مومن کا کام ہے کہ پورا سال اللہ کا قرب حاصل کرتے رہے, تاکہ اس کا نام آسمانی دنیا میں لیتے رہے. حدیث میں نا کہ جب قرآن کی آیت ہے فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. حدیث ہے تم لوگوں میں ذکر کرو میں تمہارا فرشتوں میں ذکر کروں گا, تم فرش پہ ذکر کرو میں تمہارا عرش پہ کروں گا. تو آپ اسی طرح دیتے رہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں, غریبوں کی, یتیموں کی, مساکین کی مدد کرتے رہیں. اللہ اچھا ایک چیز اور بھی ہے, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ 1-2 منٹ بس میں چاہتا ہوں کہ اس کی عمر بڑھے, اس کے گھر میں رزق کی تنگی کبھی نہ. آج ہر یہ شخص پریشان ہے رزق کی تنگی. لاک ڈاؤن کے حوالے سے خاص طور پر میں رسول کی بارگاہ سے اگر پوچھوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پوری امت پریشان ہے رزق کی تنگی کے حوالے سے, اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر میں اچھائی کے ساتھ اضافہ ہو, بیماری نہ ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو. جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے, والدین کو عطا کرتا ہے, ایک تو رزق میں اللہ کشادگی عطا فرماتا ہے, اور اس کو عمر دراز بالخیر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. بس ایک جملہ اجازت دیں تو عرض کر دوں. دیکھیے عید تو آ گئی, پوچھا کسی نے کہ یا علی ہم ہر دن کو عید کیسے منائیں؟ آپ نے فرمایا جو کوئی جس دن اللہ کی معصیت نہ کرے, یعنی گناہ نہ کرے, وہی دن عید کا دن. جزاک اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اس 7 اگست کا بہت بہت شکر, اور جتنے بھی سجدے کروں اتنے ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی گناہ گار کو یہ موقع دیا, یہ سعادت دی کہ اس ماہ مبارک کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے میں علماء کرام سے علم کی روشنی حاصل کر سکوں. میں اپنے ساتھ جو میزبانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں ان سے اچھی باتیں سیکھ سکوں. میرے ساتھ اس سیگمنٹ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے, وہ گلزار صاحب ہیں, وہ آغا عباس صاحب ہیں, یا وہ ڈاکٹر فرح ناز ہیں, ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے اپنے اپنے سیگمنٹس کے اندر بہت ساری اچھی باتیں سکھائیں. اور یہ تو وہ لوگ جو سب نظر آتے رہے آپ کو, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ جو کیمرے کے پیچھے دن رات ایک کر کے ان تمام سیگمنٹس کو اچھی طرح سے خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر آتے رہے. ہمارے تمام ٹیکنیشینز, ہمارے تمام کیمرہ مین, ہمارے اسکرپٹ رائٹر, ہمارے ڈائریکٹر, اور اگر فردن سب کے نام لوں گی اور اگر کسی ایک کا بھی نام مس ہو گیا تو دل آزاری ہوگی. اس لیے تمام شخصیات کا, اور ہمارے سیٹ پر موجود وہ تمام لوگ
جو اتنی محبت سے اتنے گھنٹوں کھڑے ہو کر اس ٹرانسمیشن میں سے ہر وہ چیز اچھی طرح سے آپ تک پہنچے، جتنی محنت کرتے رہے، ان سب کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہ انہی کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ ہم اس ٹرانسمیشن کو بخیر و خوبی 29 دن تک کر سکے. اور میں تہہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی محبت سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور خاص طور پر میری، کیونکہ میں نے ہمیشہ پچھلے سال بھی اللہ نے مجھے یہ سعادت دی، اور اس سال بھی اللہ تعالیٰ کا کرم مجھ پر خاص یہ ہوا کہ مجھے اس ماہ مبارک کی میزبانی کے فرائض سر انجام کرنے کے حوالے سے چنا گیا. مگر میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آئی، اور اس دوران پوری ٹرانسمیشن میں اگر مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکلی ہو، کوئی ایسی حرکت ہوئی ہو جس کی وجہ سے کسی بھی دیکھنے والے کی دل آزاری ہوئی ہو، تو میں تہہ دل سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں علم کی دولت سے ہمیشہ اپنے دامن کو بھرتی رہوں اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتی رہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اس بات سے میں آج کی ٹرانسمیشن کو اپنی جانب سے ختم کروں گی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جنت چاہتے ہو تو لوگوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو. جزاک اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. جزاک اللہ. آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. الہی آمین. اور ناظرین، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے رہے. اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس رمضان میں جو بھی دین کی باتیں ہوئیں آپ تک پہنچی ہمارے ذریعے سے، اور آج ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اللہ نے ہمارا انتخاب کر لیا. اللہ کا، رسول اللہ کا، نبی علیہ السلام کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور شکریہ ادا کرتے ہیں آج ٹی وی کی تمام مینجمنٹ کا. جس طرح سے ریما خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے ساتھ صرف ہم 2 سیٹ پر ہی لوگ نہیں، بلکہ ہمارے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو دن رات کام کر رہی ہوتی ہے. تمام ٹیکنیشینز، تمام کیمرہ مین، لائٹس والے، پروڈکشن چینل کے آنرز اور ای میکس اور تمام لوگ، سب کا فرداً وہی بات ہے کہ نام لیں گے تو کسی کا نام رہ جائے اور دل آزاری ہو، تو ہم نے نیت کر کے سب کا شکر ادا کیا ہے. مولانا اون نقوی صاحب کا، نور رحمانی صاحب کا شکریہ. آج کی ٹرانسمیشن میں مفتی اقبال نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ آتے رہے، علی رضوی صاحب، کمیل مہدوی صاحب، ذیل الحسن نقوی صاحب، جواد عابدی صاحب، پاسترابی صاحب، اور آغا جعفر علوی صاحب، اور ہمارے عابد رضوی صاحب، اور جن علماء نے ہمارے ساتھ آن لائن کنیکٹ ہوئے، عقیل رضوی صاحب، اور تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ریما خان صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے ٹرانسمیشن کی، اور جس انداز سے یہ تمام لوگوں سے ہم سب کے ساتھ ملتی تھی، جس انکساری، یعنی اتنا اللہ نے ان کو نام بھی دیا، شہرت بھی دی. کہتے ہیں نا کہ پھلدار درخت جو ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہی ملتا ہے. تو اسی طرح یہ صرف جس طرح یہ آپ سے اس طرح بات کر رہی ہیں، آف کیمرہ بھی تمام لوگوں سے، ہر بندے سے یہاں پر اسی طرح سے انکساری سے پیش آتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو مولا کے اس کال پر عمل کرتے ہیں کہ تم جیسا چاہتے ہو لوگ تم سے ملیں، تم بھی لوگوں سے ویسے ہی ملا کرو. تو آج جو ہم سب ٹرانسمیشن کے تمام لوگ ریما صاحبہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ یہ خود لوگوں کی رسپیکٹ کرتی ہیں، رسپیکٹ کرنا جانتی ہیں. اور ظاہر ہے ایک ان کا ایک میڈیا پہ ایک بہت بڑا ٹائم گزرا ہے، اس کے باوجود بھی یہاں پر بیٹھ کر کہیں بھی ایسا انہوں نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس میڈیا انڈسٹری میں بہت سینئر ہوں، بہت پرانی ہوں، بہت عرصہ میں نے اس میں کام کیا ہے. نہیں، انہوں نے آنے والے شخص کو، چاہے وہ نعت خوان ہوں، چاہے وہ مولانا حضرات ہوں، علماء کرام ہوں، چاہے میں ان کے ساتھ کو ہوسٹ کر رہا ہوں، یہ بالکل دل کی بات کر رہا ہوں، کہیں ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ کہیں کوئی یہ ہمیں بائی پاس کریں. جو میڈیا پہ لینگویج استعمال ہوتی ہے نا، یہ جگہ دیتی ہیں، بولنے کا موقع دیتی ہیں. اور اکثر جو ایک ٹرانسمیشن میں ہم نے یہ بات کی ہوئی تھی کہ ریما صاحبہ بول رہی ہیں کہ آپ کے فینس یہ کہتے ہیں کہ آپ افطاری میں آپ کم بولتے ہیں، ریما خان صاحبہ زیادہ بولتی ہیں. تو میں اس لیے یہ بات ہم نے اس دن بھی کلیئر کی تھی کچھ دن پہلے کہ یہ سارے کیو کارڈز میں سوال میرے پاس بھی اتنے ہیں، ان کے پاس بھی اتنے ہیں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ریما خان صاحبہ جس طرح طالب علم ہونے کی حیثیت سے علماء کرام سے سوال کرتی ہیں، اور علم کی جستجو جس طرح سے ان کی ہے، میں خود چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سوالات
یہ کریں. تو جن لوگوں کے دل میں یہ بات ہے اس کو پلیز کلیئر کیجئے کہ ایسی بات نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ اسپیس دینے والی خاتون ہیں اور سب سے زیادہ رسپیکٹ بھی کرتی ہیں, اسی لیے یہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ سب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہم آپ کو بہت زیادہ مس کریں گے. آپ نے مجھے, میری فیملی کو, سب کو دعاؤں میں یاد رکھا, سب کو اتنی عزت اور احترام سے نوازا. یہ ٹرانسمیشن تو گزر جائے گی اور یہ وقت یاد رہ جائے گا, لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دوبارہ کبھی ہمیں ایسا موقع دے تو ہم اس سے بھی بہتر ٹرانسمیشن کر کے لوگوں کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ہم میری طرف سے بھی اگر کوئی دل آزاری کسی کی ہوئی ہو, کوئی بات کسی بھی چیز سے, تو میں آپ سب سے دستبستہ معذرت چاہوں گا. لیکن اگر ہماری بات اچھی لگی ہو تو جو بات اچھی لگی ہو, بقول ریما خان صاحبہ کا کہ جو بات اچھی لگے وہ لوگوں تک پہنچاؤ اور اپنی زندگی کا معمول بنا لو. تو ناظرین, ممکن ہے کہ کل عید ہو جائے تو ایڈوانس عید مبارک, اور اگر عید نہ ہوئی, اللہ کی طرف سے ایک اور موقع مل گیا, تو ہم کل 30واں روزہ رکھیں گے اور پرسوں عید منائیں گے. اگر آج چاند ہو گیا تو پھر ہم آج ہی یعنی آج سے عید مبارک کہنا شروع کریں گے. تب تک کے لیے, جب تک اب اللہ چاہے گا, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. عید مبارک. اللہ حافظ.